دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ حزقیل 40واں باب۔ ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ وہ مجھے خدا کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا، اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا، اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا، اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کی سی ہے، اور وہ سن کی ڈوری اور پیمائش کا سرکنڈا ہاتھ میں لیے پھاٹک پر کھڑا ہے۔ اور اس شخص نے مجھے کہا، اے آدم زاد، اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن، اور جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس سب پر غور کر، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں۔ پس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسکن کے گردا گرد دیوار ہے، اور اس شخص کے ہاتھ میں پیمائش کا سرکنڈا ہے، 6 ہاتھ لمبا اور ہر ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا تھا۔ سو اس نے اس دیوار کی چوڑائی ناپی، وہ 1 سرکنڈا ہوئی، اور اونچائی 1 سرکنڈا۔ تب وہ مشرق رویا پھاٹک پر آیا اور اس کی سیڑھی پر چڑھا، اور اس پھاٹک کے آستانہ کو ناپا جو 1 سرکنڈا چوڑا تھا، اور دوسرے آستانہ کا عرض بھی 1 سرکنڈا تھا، اور ہر ایک کوٹری 1 سرکنڈا لمبی اور 1 سرکنڈا چوڑی تھی، اور کوٹریوں کے درمیان 5-5 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اور پھاٹک کی ڈیوڑی کے پاس اندر کی طرف پھاٹک کا آستانہ 1 سرکنڈا تھا، اور اس نے پھاٹک کی ڈیوڑی اندر سے 1 سرکنڈا ناپی۔ تب اس نے پھاٹک کی ڈیوڑی 8 ہاتھ ناپی، اور اس کے ستون 2 ہاتھ، اور پھاٹک کی ڈیوڑی اندر کی طرف تھی۔ اور مشرق رویا پھاٹک کی کوٹریاں 3 ادھر اور 3 ادھر تھیں، یہ تینوں پیمائش میں برابر تھی، اور ادھر ادھر کے ستونوں کا ایک ہی ناپ تھا۔ اور اس نے پھاٹک کے دروازہ کی چوڑائی 10 ہاتھ اور لمبائی 13 ہاتھ ناپی، اور کوٹریوں کے آگے کا حاشیہ ہاتھ بھر ادھر اور ہاتھ بھر ادھر تھا، اور کوٹریاں 6 ہاتھ ادھر اور 6 ہاتھ ادھر تھیں۔ تب اس نے پھاٹک کو ایک کوٹری کی چھت سے دوسری کوٹری کی چھت تک 25 ہاتھ چوڑا ناپا، دروازہ کے مقابل دروازہ۔ اور اس نے ستون 60 ہاتھ ناپے، اور صحن کے ستون دروازے کے گردا گرد تھے، اور مدخل کے پھاٹک کے سامنے سے لے کر اندرونی پھاٹک کی ڈیوڑی تک 50 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اور کوٹریوں میں اور ان کے ستونوں میں پھاٹک کے اندر گردا گرد جھروکے تھے، ویسے ہی ڈیوڑی کے اندر بھی گردا گرد جھروکے تھے، اور ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں۔ پھر وہ مجھے باہر کے صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ حجرے ہیں، اور چاروں طرف صحن میں فرش لگا تھا، اور اس فرش پر 30 حجرے تھے، اور وہ فرش یعنی نیچے کا فرش پھاٹکوں کے ساتھ ساتھ برابر لگا تھا۔ تب اس نے اس کی چوڑائی نیچے کے پھاٹک کے سامنے سے اندر کے صحن کے آگے مشرق اور شمال کی طرف باہر 100 ہاتھ ناپی۔ پھر اس نے باہر کے صحن کے شمال رویا پھاٹک کی لمبائی اور چوڑائی ناپی، اور اس کی کوٹریاں 3 اس طرف اور 3 اس طرف تھیں، اور اس کے ستون اور محراب پہلے پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے۔ اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور اس کے دریچے اور ڈیوڑی اور کھجور کے درخت مشرق رویا پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے، اور اوپر جانے کے لیے 7 زینے تھے، اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی۔ اور اندر کے صحن کا پھاٹک شمال رویا اور مشرقی رویا پھاٹکوں کے سامنے تھا، اور اس نے پھاٹک سے پھاٹک تک 100 ہاتھ ناپا۔ اور وہ مجھے جنوب کی راہ سے لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ جنوب کی طرف ایک پھاٹک ہے، اور اس نے اس کے ستونوں کو اور اس کی ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق ناپا۔ اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد ان دریچوں کی مانند دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ، اور اس کے اوپر جانے کے لیے 7 زینے تھے، اور اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی۔ اور اس کے ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ اور جنوب کی طرف اندرونی صحن کا پھاٹک تھا، اور اس نے جنوب کی طرف پھاٹک سے پھاٹک تک 100 ہاتھ ناپا، اور وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے مجھے اندرونی صحن میں لایا، اور انہی ناپوں کے مطابق اس نے جنوبی پھاٹک کو ناپا، اور اس کی کوٹریوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا۔ اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور ڈیوڑی ارد گرد 25 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی ڈیوڑی بیرونی صحن کی طرف تھی، اور اس کے ستونوں پر کھجوروں کی صورتیں تھیں، اور اوپر جانے کے لیے 8 زینے تھے۔ اور وہ مجھے مشرق کی طرف اندرونی صحن میں لایا، اور انہی ناپوں کے مطابق پھاٹک کو پایا، اور
اور اس کی کوٹریوں اور ستونوں اور ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا، اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور اس کی ڈیوڑی بیرونی صحن کی طرف تھی، اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر کھجور کی صورتیں تھیں، اور اوپر جانے کے لیے 8 زینے تھے، اور وہ مجھے شمال پھاٹک کی طرف لے گیا اور انہی ناپوں کے مطابق اسے پایا۔ اس کی کوٹریوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو، جن میں ارد گرد دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور اس کے ستون بیرونی صحن کی طرف تھے، اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر کھجور کی صورتیں تھیں، اور اوپر جانے کے لیے 8 زینے تھے، اور پھاٹکوں کے ستونوں کے پاس دروازہ دار حجرہ تھا جہاں سوختنی قربانیاں دھوتے تھے، اور پھاٹک کی ڈیوڑی میں 2 میزیں اس طرف اور 2 اس طرف تھیں کہ ان پر سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی ذبح کریں، اور باہر کی طرف شمالی پھاٹک کے مدخل کے پاس 2 میزیں تھیں، اور پھاٹک کی ڈیوڑی کی دوسری طرف 2 میزیں، پھاٹک کے پاس 4 میزیں اس طرف اور 4 اس طرف تھیں، یعنی 8 میزیں جن پر ذبح کریں۔ سوختنی قربانی کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی 4 میزیں تھیں جو 1.5 ہاتھ لمبی اور 1.5 ہاتھ چوڑی اور 1 ہاتھ اونچی تھیں، جن پر وہ سوختنی قربانی اور ذبیحہ کو ذبح کرنے کے لیے ہتھیار رکھتے تھے، اور اس کے اندر چاروں طرف 4 انگل لمبی انکڑیاں لگی تھیں، اور قربانی کا گوشت میزوں پر تھا۔ اور اندرونی پھاٹک سے باہر اندرونی صحن میں جو شمالی پھاٹک کی جانب تھا، گانے والوں کے حجرے تھے، اور ان کا رخ جنوب کی طرف تھا، اور ایک مشرقی پھاٹک کی جانب تھا جس کا رخ شمال کی طرف تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ حجرہ جس کا رخ جنوب کی طرف ہے ان کاہنوں کے لیے ہے جو مسکن کی نگہبانی کرتے ہیں، اور وہ حجرہ جس کا رخ شمال کی طرف ہے ان کاہنوں کے لیے ہے جو مذبح کی محافظت میں حاضر ہیں۔ یہ بنی صدوق ہیں جو بنی لاوی میں سے خداوند کے حضور آتے ہیں کہ اس کی خدمت کرے۔ اندرونی صحن اور ہیکل کی عمارت۔ اور اس نے صحن کو 100 ہاتھ لمبا اور 100 ہاتھ چوڑا مربع ناپا، اور مذبح مسکن کے سامنے تھا۔ پھر وہ مجھے مسکن کی ڈیوڑی میں لایا اور ڈیوڑی کو ناپا، 5 ہاتھ ادھر اور 5 ہاتھ ادھر، اور پھاٹک کی چوڑائی 3 ہاتھ اس طرف تھی اور 3 ہاتھ اس طرف۔ ڈیوڑی کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 11 ہاتھ تھی، اور سیڑھی کے زینے جن سے اس پر چڑھتے تھے اور ستونوں کی طرف پیل پائے تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ آمین۔